اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجہم۔ چلیں، قصوں کی باتیں ہو رہی تھی۔ قرآن مجید میں اللہ نے جو قصے جو داستانیں ذکر کی ہیں ان کی خصوصیات کیا ہیں، کیوں، کس مقصد اور کس ہدف کے تحت اللہ نے وہ قصے رکھے ہیں، یہ تمام باتیں تھیں۔ آج جو ہے بات پہنچی ہے ادیان ابراہیمی کے مشترکہ نکات کی توضیح۔ دین حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسا دین ہے کہ دین اسلام کے بہت ساری دستورات، احکام، بہت ساری چیزیں کیا ہے وہی دین ابراہیمی سے متعلق ہیں، یا یوں کہا جائے کہ جو چیزیں دین ابراہیم میں تھی وہی چیزیں دین اسلام میں گویا مشترک ہے۔ دین ابراہیم اور دین اسماعیل میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مشترک ہیں، دین ابراہیم میں بھی تھی وہی چیزیں دین اسلام میں، جو چیزیں دین ابراہیم میں تھی، کیونکہ اسلام سے پہلے جو دین رائج تھا وہ دین ابراہیمی تھا، اسی لیے نبی کریم کے آباء و اجداد کیا ہے اسی دین ابراہیمی پر قائم تھے، دین ابراہیمی کے مطابق زندگی گزار رہے تھے۔ بس جتنی بھی الہی شریعتیں ہیں آپ کو ان میں کچھ نہ کچھ مشترکات مل ہی جائیں گے، کچھ نہ کچھ ملنا ہی ملنا ہے، کیونکہ دین الہی میں اللہ نے کچھ ایسے موضوعات، کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہر دین میں رکھے، مثلا توحید ہر دین کا بنیادی مسئلہ ہے۔ کوئی بھی جو دین الہی ہے جس کا تعلق دین الہی سے ہے، سمجھے، دنیا کے بنائے ہوئے نہیں، اللہ نے جو کتاب بھیجی، جو شریعت کسی نبی کے حوالے کی، کسی نبی کو صاحب شریعت بنایا، صاحب دین بنایا، تو اس نبی کو جو اللہ نے اپنی تعلیم دی ہے اس میں سے بنیادی تعلیم کیا ہے؟ توحید۔ تمام چیزوں میں نبوت اسی طریقے سے، نبوت بھی تمام ادیان الہی کا مشترکہ حکم ہے۔ ظاہر سی بات ہے نبی نہیں ہوگا تو پھر تو لوگ توحید بھی نہیں مانیں گے، دوسری چیز بھی نہیں مانیں گے۔ نبی تو ہوتا ہے جو واسطہ ہوتا ہے، خدا کے پیغام کو لے کر کے لوگوں تک پہنچاتا ہے، تو جب تک کہ اس کی نبوت ثابت نہیں ہوگی، کسی کو اس کی بات پر اعتماد اور بھروسہ نہیں ہوگا، اس کے پیغام کو کوئی قبول نہیں کرے گا۔ بہرصورت سبھی الہی شریعتیں، خاص طور پر شریعت اسلام کی بازگشت شریعت ابراہیمی تک ہوتی ہے۔ اسلام اگر پلٹے گا تو کہاں پلٹے گا؟ دین ابراہیم، یہودیت، عیسائیت، اسلام اور شریعت ابراہیمی میں جو باہمی ارتباط پایا جاتا ہے وہ دوسرے ادیان میں ہرگز نظر نہیں آتا۔ یہ جو ادیان الہی ہے، ان ادیان کے درمیان ایک خاص رابطہ ہے۔ یہ ادیان ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہیں، ایک دوسرے کے تضاد میں نہیں ہیں۔ ان تمام الہی ادیان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشترک ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایک دوسرے سے جوڑتی ہیں، جوڑنے والی ہیں۔ دوسرے ادیان میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ جو بات ادیان الہی میں ہے وہ بات دوسرے ادیان میں نہیں ہے۔ لہذا ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ کے قصوں میں بار بار اس نقطے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں جو انبیاء علیہ السلام کے قصے بیان کیے گئے ہیں، خاص طور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، تو ان کے قصوں میں کچھ ایسی باتیں ہیں، کچھ ایسے نکات ہیں کہ جو ایک دوسرے سے قریب کرتے ہیں، جوڑتے ہیں، رابطے کو بیان کرتے ہیں۔ وہ
اسی لیے کہ ان ادیان میں کیا ہے، ایک باہمی ربط ہے، گہرا تعلق ہے ان ادیان کا. جیسے ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ ہے نا، یہ سورہ اعلیٰ کی. یہ جو بات کہی گئی ہے، یہ بات کیا ہے، پہلے کے صحیفوں میں بھی موجود تھی. ایسا نہیں ہے کہ یہ حکم صرف قرآن میں اتارا گیا ہے، بلکہ یہ بات گزشتہ صحیفوں میں بھی تھی. جیسے حضرت ابراہیم کا صحیفہ ہو چاہے حضرت موسیٰ کا صحیفہ. گویا جو بات قرآن میں ذکر کی گئی ہے وہ قرآن کی اپنی خصوصی اور امتیازی بات نہیں ہے، بلکہ گزشتہ صحیفوں میں بھی، جیسے حضرت ابراہیم کا صحیفہ، حضرت موسیٰ کا صحیفہ، ان کے میں بس جو چیز اسلام میں ہے وہی دین ابراہیم میں بھی تھا، دین ابراہیم میں وہی حضرت موسیٰ کے دین میں بھی تھا. یہ بات پہلے کے صحیفوں میں بھی موجود ہے، ابراہیم کے صحیفوں میں بھی اور موسیٰ کے. یا ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین. ملت ابیکم، تم سب کے باپ حضرت ابراہیم کی ملت، ان کا دین، کہ جن کو مسلمان کہا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا گیا ہے؟ مسلمان کہا گیا ہے. اور نبی کریم کی شریعت پر ایمان رکھنے والے کو بھی مسلمان کہا جاتا ہے. حضرت ابراہیم بھی مسلمان تھے اور اسلام کو قبول کرنے والے بھی اشتراک کی بنیاد پر ہے، یوں ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یا یہ وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وآتیناہ الانجیل فیہ ھدی ونور ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وہدی وموعظۃ للمتقین. اور ہم نے انہیں انبیاء کے نقش قدم پر عیسیٰ ابن مریم کو چلا دیا. یعنی جو گزشتہ نبیوں کی روش تھی، جو راستہ تھا، اسی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے، جو اپنے سامنے کی توریت کی تصدیق کرنے والے تھے. توریت کی تصدیق کر رہے تھے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، انہوں نے تصدیق کی، توریت کی، اور ہم نے انہیں انجیل دے دی. ایسا نہیں کہ ان کو انجیل ملی تو انہوں نے توریت کی مخالفت کی ہو. تصدیق کی. تصدیق کیوں کی؟ تصدیق کی وجہ مشترکات تھے، وہ بات اس میں ہے، وہ بات اس میں نہیں. مگر یہ کہ جس کو حذف کیا گیا ہو یا منسوخ کیا گیا ہو، جس حکم کو اٹھا دیا گیا ہو، یہ نیا حکم جو آیا ہو تو یہ نیا حکم رہے گا. پرانا حکم اگر اٹھانا ہے، منسوخ کیا گیا ہوگا، تو بہر صورت آنے والے نبی کی ذمہ داری ہے کہ وہ گزشتہ لوگوں کو یا گزشتہ دین سے وابستہ لوگوں کو کہے کہ بھئی یہ جو حکم جو ہے پرانا ہو چکا ہے، اس کو اللہ نے بدل دیا ہے، نیا حکم تمہارے لیے یہ ہے، جس میں ہدایت اور نور تھا، اور وہ اپنے سامنے کی توریت کی تصدیق کرنے والی اور ہدایت تھی، اور صاحبان تقویٰ کے لیے سامان نصیحت تھی. ان آیتوں کو ذکر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو سمجھایا جا سکے کہ انبیاء علیہ السلام کا جو راستہ تھا، جو صحیفے تھے، جو ان کے دین تھے، سب میں کیا ہے، ایک خاص رابطہ تھا، رشتہ تھا، کچھ مشترکات تھے، جس کی وجہ سے اللہ نے قرآن میں کیا ہے، ان تمام باتوں کو ذکر کیا ہے. چلیں، پانچویں چیز تو یہ ایک نقطہ تھا قرآنی قصوں کا. اہم نقطہ وہ یہ کہ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں جو ایک گہرا تعلق رکھا ہے، جو مشترکات رکھی ہیں، اس کو بھی قصوں میں بیان کیا گیا ہے.
تاکہ قصوں کے ذریعے سے لوگوں کو اس بات کا علم ہو سکے کہ انبیاء علیہ السلام کی شریعتیں الگ الگ نہیں تھیں، شریعتوں میں ٹکراؤ اور تضاد نہیں تھا، بلکہ ادیان الہی میں شریعتوں میں کیا تھا؟ ایک باہمی ربط تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ پانچویں چیز، اس بات کی وضاحت کہ بالآخر انبیاء ہی کامیاب ہوں گے اور ان کو جھٹلانے والے ہلاک ہوں گے۔ ٹھیک، انبیاء علیہ السلام کی داستانیں اور جو قصے بیان کیے گئے ہیں، ان قصوں میں واضح طور پر اس بات کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس بات کو واضح کر دیا گیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کبھی شکست نہیں کھاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صداقت کے راستے پر، حق کے راستے پر ہوتے ہیں۔ باقی ان کی مخالفت کرنے والے، ان کو آزار و اذیت دینے والے، باطل اور جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، اور باطل اور جھوٹ ایک دن رسوا ہو کے رہتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا بڑی بڑی طاقتیں، بڑے بڑے متکبر اور مغرور طاقتور لوگ اپنے اپنے زمانے کے نبیوں سے ٹکرائے، ان کی مخالفت کی، ان کو ذلیل کرنے، رسوا کرنے اور ان کو نابود کرنے کی کوشش کی، لیکن سارے ناکام ہو گئے۔ انبیاء کو ہم نے کامیاب ہوتے ہوئے دیکھا ہے، انبیاء کو شکست کھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آج بھی جو بھی انبیاء علیہ السلام کے راستے پر چلے گا، ممکن نہیں ہے کہ وہ زندگی میں کبھی شکست کھا جائے، کیونکہ انبیاء کے راستے خدا کے مقرر کرتے راستے ہوتے ہیں۔ اگر ایسا ہو جائے کہ خدا کے راستے پر چلنے والا انسان شکست کھا جائے، اسے ذلیل ہونا پڑے، پھر کون چلے گا؟ کیونکہ خدائی راستے پہ، الہی راستے پر چلنے میں کامیابی ہے، سربلندی ہے، عزت ہے، چاہے تکلیف تو ہے، لیکن ظاہری تکلیف، مشکلات اور پریشانیوں کے باوجود کیا ہے؟ سربلندی اسی میں ہے، عزت اسی میں ہے۔ اس لیے جن کو اپنی عزتوں کا خیال ہوتا ہے وہ وقتی طور پہ مشکلات کو بھی سہ لیتے ہیں۔ تو اس بات کی وضاحت کی بالآخر انبیاء ہی کامیاب ہونے والے ہیں اور ان کو جھٹلانے والے، ان کی تکذیب کرنے والے ہلاک ہوں گے۔ اس طرح کے قصوں کے ذریعے پیغمبر کے دل کو تسکین اور ان کے پیروکاروں کو اطمینان اور حوصلہ ملتا ہے، ذکر کیا گیا تاکہ نبی کریم کے دل کو تسلی ہو۔ ہم یہ بیان کر رہے موسیٰ کی داستان، عیسیٰ کی، ابراہیم کی، یحییٰ کی، زکریا کی، تمام نبیوں کی داستانیں اس لیے بیان کی ہیں کہ آپ ان داستانوں کو دیکھیں گے تو سب میں نبیوں کو ہی کامیابی ملی ہے اور ان کے پیروکاروں کو ہی فتح نصیب ہوئی ہے، اور جو لوگ ان کے مخالف تھے ان کو شکست ملی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب اللہ کے نبی، چونکہ قرآن تو آخری پیغمبر کو اترا ہے نا، انہیں کو تو قصے سنائے جا رہے ہیں سارے، تو جب اللہ کے نبی ان تمام قصوں کو سنیں گے اور گزشتہ نبیوں کی کامیابی اور ان سے ٹکرانے والوں کی ناکامی، ظاہر سی بات ہے حوصلہ تو بڑھے گا، جذبہ بڑھے گا، نبی کا بھی حوصلہ بڑھے گا اور جو نبی کے پیروکار ہیں وہ بھی مطمئن ہوں گے۔ وَكُلٌّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، تمام قصے جو ہم نے نبیوں کے آپ کو سنائے ہیں، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو مضبوط کریں، وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ، اور تمہارے پاس یہ حق پہنچائیں، وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ موعظہ ہے اور ذکر ہے، یادآوری ہے صاحبان ایمان، اور ہم قدیم رسولوں کے واقعات آپ سے بیان کر رہے ہیں تاکہ ان کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط رکھیں، اور ان واقعات میں حق، نصیحت اور صاحبان ایمان کے لیے سامان عبرت بھی ہے۔ تبشیر و انذار کا ثبوت،
قصوں کے ذریعے سے اللہ اپنے نبی کو تبلیغ کا طریقہ، تبلیغ کی روش بھی سکھانا چاہتا تھا۔ قصہ بیان کر رہے ہیں، ٹھیک، اس قصے کو سن کر کے آپ تبلیغ کرنے کا طریقہ اور روش سیکھیے۔ آپ کو تبلیغ کرنی ہے، آپ میرے آخری نبی ہیں، تمام پیغامات اب آپ کے ذریعے ہی لوگوں تک پہنچنے والے ہیں، تو تبلیغ کا انداز اور طریقہ آپ کا بہترین انداز اور طریقہ ہونا چاہیے۔ تو قصہ گوئی کے ذریعے سے اللہ نے اپنے نبی کو کیا کیا ہے؟ روش تبلیغ سکھائی ہے، تبشیر و انذار کا، چونکہ گزشتہ تمام نبیوں نے تبلیغ کا یہی راستہ اختیار کیا تھا۔ قوم ملت کو بشارت بھی دیتے تھے، خوشخبری بھی دیتے تھے اور ڈراتے بھی تھے، یعنی گزرے ہوئے لوگوں کی عاقبت اور انجام در حقیقت انبیاء کی بشارتوں اور عذاب الہی کے بعدوں کی تصدیق اور تائید قصوں کو بیان کیا گیا کہ جو لوگ اچھے تھے، جو لوگ نیک تھے، کس طریقے سے ہم نے انہیں انعام و اکرام سے نوازا ہے، کس طریقے سے انہیں نعمتیں دی ہیں، اور جو لوگ انبیاء کے مخالف تھے، جو لوگ گنہگار اور معصیت کار تھے، گمراہی اور ضلالت کے ساتھ زندگی گزارنے والوں کو ہم نے کس طریقے سے عذاب میں مبتلا کیا ہے۔ نبئنی عبادی، تم میرے بندوں کو کیا ہے؟ تنبیہ کرو، آگاہ کرو، انی انا الغفور الرحیم، میں غفور، بخشنے والا اور رحم کرنے والا، وان عذابی هو العذاب العلیم، بے شک میرا عذاب بڑا سخت عذاب ہے۔ دیکھیں پے در پے دو آیتوں کے اندر دونوں چیزوں کو ذکر کیا گیا۔ میرے بندوں کے سامنے میری غفوریت اور میری رحیمیت کا بھی تذکرہ کرو تاکہ لوگ نا امید نہ ہونے پائیں، اور میرے عذاب سے بھی لوگوں کو ڈرائیں تاکہ لوگ مغرور نہ ہونے پائیں۔ جو لوگ گنہگار ہیں بالاخر ان کے لیے کوئی تو امید دلانے والی ڈھارس والی چیز چاہیے۔ اگر صرف اور صرف انذار ہو، خالی عذاب کی بات ہوگی، تو پھر تو بیچارے جو گنہگار ہیں وہ تو مایوس ہو جائیں گے، بھائی ہمارے تو بخشش ہونے والی ہے نہیں، ہم تو یہ کیا ہے۔ ان کے سامنے جب غفوریت اور رحیمیت کا تذکرہ ہوگا کہ بھائی خدا غفور ہے، بخشنے والا ہے، خدا رحیم ہے، اپنے بندوں پہ مہربان ہے، تھوڑی سی امید بڑھے گی، ڈھارس بڑھے ملے گی، چلو خدا کریم ہے، غفور ہے، رحیم ہے، کہ خطاؤں کو نظر انداز کر دے گا، خطاؤں کو معاف کر دے گا، توبہ کے لیے قدم بڑھا کر کے پھر اپنی زندگی کو پاکیزہ بنائے گا۔ دوسری طرف انذار بھی ہونا چاہیے، خالی غفوریت اور رحیمیت کا تذکرہ ہوگا، بات ڈرانے کی نہیں ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ تو تھوڑا سا کار خیر کر کے بھی انسان کیا ہو جائے گا؟ مغرور ہو جائے گا، میں نے بہت کچھ کر لیا ہے، جنت میری ہی ہے، بہشت میری ہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ خدا کی غفوریت اور رحیمیت کو صرف دیکھ کر کے انسان مغرور ہو جائے اور خلاف ورزی کرنے لگے، معصیت کرنے لگے، تو اس کو معصیت سے روکنے کے لیے، غرور سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو کیا ہے؟ انذار بھی کیا جائے، ڈرایا جائے خدا کے عذاب کا، یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، معصیت کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، آگ ہے وہاں پہ، کیڑے مکوڑے ہیں، بڑی سخت سزائیں ہیں وہاں پہ۔ ساتویں چیز جو قصوں میں بیان کی گئی، اس بات کی وضاحت کے لیے کہ اللہ کے نیک بندے، اولیاء کرام اور انبیاء ہمیشہ اپنے رب کی خصوصی نعمت و عنایت سے سرفراز ہیں۔ اب دیکھیں تمام انبیاء علیہ السلام کے قصے جو قرآن کے اندر ذکر ہوئے ہیں، تمام قصوں میں یہ ایک بات آپ کو واضح طور پہ نظر آئے گی
جتنے بھی خدا کے مخلص نیک بندے رہے ہیں انبیاء علیہ السلام، اللہ نے ان کو خصوصی نعمتوں سے نوازا ہے۔ جو چیز ان کے پاس تھی وہ بادشاہان وقت کے پاس بھی نہیں تھی۔ بادشاہان وقت کیوں آخر ان کے دشمن ہو جاتے تھے، کیوں آخر ان کو عذاب و اذیت دیتے تھے؟ ان کی نعمتوں کو دیکھتے تھے۔ نعمت خالی مال و دولت تھوڑی ہے، لوگوں کے دلوں میں آپ کی چاہت ہے، نعمت ہے۔ لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، نعمت ہے۔ لوگوں کے دل آپ کی طرف مائل ہے، نعمت ہے۔ لوگ آپ کو سچا سمجھتے ہیں، نعمت ہے۔ انبیاء اور اولیاء کے واقعات اور سوانح زندگی بیان کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ کے نیک بندے ہمیشہ مطمئن اور بے خوف و ہراس رہیں اور خود کو الطاف الہی کی پناہ میں سمجھیں، گھبرائیں نہیں، الہی راستے پہ چلیں۔ جس طریقے سے اللہ نے گزشتہ زمانے میں اپنے نیک بندوں پہ خاص توجہ رکھی ہے، خاص عنایت کی ہے، ان کے ساتھ خاص نعمتیں انہیں عطا کی ہیں، آپ کو بھی انشاءاللہ محروم تھوڑی کرے گا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے نبیوں میں سے انعام نازل کیا، من ذریت آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریت ابراہیم و اسرائیل وممن ہدینا واجتبینا۔ یہ سب وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی، ذریت آدم میں سے اور ان کی نسل میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں اٹھایا ہے، اور ابراہیم و اسرائیل کی ذریت میں سے اور ان میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور انہیں منتخب بنایا۔ لیکن خالی نبیوں کو نعمت دینے کی بات نہیں ہے، پوری ذریت اور نسل میں نعمت دینے کی بات ہے۔ البتہ ذریت اور نسل میں سے بھی وہ لوگ کہ جو انبیاء کے راستے پہ چل کے زندگی گزار رہے تھے۔ پہلا نوح کی بات کریں گے تو نوح کا بیٹا کی طرف کون سی نعمت اس کو ملی؟ وہ تو غرق ہو گیا۔ لیکن بات ہو رہی کشتی نوح میں جو لوگ بیٹھے تھے ان پر بھی اللہ نے انعام نازل کیا۔ کشتی نوح پہ بیٹھنے والوں پر انعام اللہ نے کیوں نازل کیا؟ کیونکہ وہ اپنے نبی کے راستے پہ تھے۔ نبی نے جو حکم دیا آؤ کشتی میں بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے، بیٹے کو بلایا نہیں آئے۔ صورت یہ بھی ایک تمام صاحبان ایمان کے لیے، خود نبی کے لیے بھی اور صاحبان ایمان کے لیے ایک امید ہے، ایک تشویق ہے، خوشخبری ہے ان کے لیے اور ان کی حوصلہ افزائی ہے کہ تم نبی کے راستے پہ چلتے رہو، خدا کی خاص عنایت، خدا کی خاص نعمتیں تمہیں دستیاب ہوگی، ملیں گی، جیسا کہ گزشتہ انبیاء اور ان کے پیروی کرنے والے لوگوں پر اور اسی وجہ سے ہمیشہ ان کے ساتھ رہنے کی تاکید کی گئی ہے تاکہ انہی کی طرح عنایت الہی ہمارے شامل حال بھی ہو۔ اس لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم انہی لوگوں کے راستے پہ چلیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ جو شخص اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا بس اس کا حشر، اس کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی، نبیوں میں سے صدیق، شہداء، صالحین، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ ان کے بہترین رفقا اور دوست ہوں گے۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کی جانب سے فضل ہے، انعام ہے، وکفی باللہ علیما، اور ان کے حالات کو جاننے کے لیے اللہ کا علم کافی ہے۔ ٹھیک، اس آیت کریمہ میں واضح طور پر بتا دیا کہ جو بھی ان کے راستے پہ چلے گا، جو ان کی اطاعت کرے گا تو ہم انہیں نعمتوں سے نواز دیں گے، اور ان کے ساتھی ہوں گے کون لوگ؟ انبیاء، شہداء، صدیقین۔ چلیں اتنا رہنے دیں، باقی بات